کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ العزیز آج بیان ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا شان بیان کیا، قرآن کریم کی ہدایت اور ارشاد کا اثر بیان کیا، ھدی للمتقین، اور پھر آپ اور متقین اور پرہیزگاروں کی اوصاف بیان کی اور ان کا بہترین انجام اور بہترین جزا کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے کفار کی حالت اور ان کے قبیح اوصاف کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، ان دو آیاتوں میں ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر ولہم عذاب عظیم، ان دو آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے جو پہلا لوگوں کا ایک طائفہ ایک طبقہ ذکر کیا تھا، اس کے بالکل برعکس دوسرے طائفہ کا ذکر ہے۔ پہلا جو طائفہ تھا طائفہ اولا، تو اس طائفہ ثانیہ کی طبیعت کی اس کی برعکس ہے، ان کے اوصاف بھی طائفہ اولا کے برعکس ہے اور ان کا انجام بھی ان کے برعکس ہوگا، اس لیے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے تھے اور یہ ناکام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ سب سے پہلے لفظی تحقیق کر لیں گے۔ کفر بالضم ایمان کی ضد ہے، اور اصل میں یہ کفرن سے ماخوذ ہے، کفر بفتح الکاف، اور کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو ڈھانکنا، کسی چیز کے اوپر پردہ ڈالنا۔ اسی لیے رات کو کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رات اپنے تاریکی کے ساتھ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، اور بادل کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی کو چھپا دیتی ہے۔ پھر کفر کی لفظ کا استعمال ناشکری کے معنی میں عام ہونے لگا، کفرانی نعمت میں، اس لیے کہ منعم علیہ جب ناشکری کرتا ہے منعم کی، تو گویا کہ وہ اپنی ناشکری کے ذریعے سے، اپنے جحود نعمت کے انکار کے ذریعے سے نعمت کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور شارع نے اس کفر کو ایمان کے ضد میں استعمال کیا، عدم ایمان کو شارع نے کفر کہا، یعنی جس کا اللہ، فرشتوں، کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کو کافر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ حق کا انکار کرتا ہے، حق کی تصدیق نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، تو اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، تو یہاں پر کون لوگ مراد ہے؟ تو یہ ایک خاص جماعت کفار کی مراد ہے، تمام کفار مراد نہیں ہے، وہ خاص جماعت جن کی کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، عناداً اور حسداً۔ عام اس لیے مراد نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد بھی بہت سارے کفار وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، حالانکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے تمام کفار مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کافر مراد ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء یہ مصدر ہے استواء کے معنی میں، لیکن یہاں پر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور مستوین، اسی لیے
یہ اس کے ذریعے سے یعنی یہ خبر بنا ہے ان الذین کے لیے، ان الذین کے لیے خبر بنا ہے. تو یہ سواء کا معنی مستوین، اور آگے جو انذرتہم یہ انذار سے ہے. انذار کا معنی کیا ہے؟ اخبار معہ تخفیف فی مدت تتسع للتحفظ من المخوف. انذار کسی چیز کا خبر دینا اور اس کے ساتھ ڈرانا بھی ہو، یعنی خبر دینے کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہو اس چیز سے. لیکن جس کو خبر دیا جا رہا اس کو اتنا وقت دے دیا جائے کہ وہ جس چیز سے اس کو ڈرایا گیا ہے اس سے اپنا تحفظ کر لے. تو اس سے اپنے آپ کی تحفظ کے لیے اس کو وقت دے دیا جائے تو اس کو تخفیف کہا جاتا ہے. اور اگر اس کے لیے وقت نہ دیا جائے تو پھر اس کو انذار نہیں کہا جاتا، بلکہ پھر اس کو اعلام اور اشعار کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں انذار کا لفظ زیادہ طور پر اللہ کے عذاب سے تخویف اور ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آیت کریمہ کا معنی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر لیا ہے اے پیغمبر، سواء ای مستوین علیہم ان کے اوپر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، لا یؤمنون یہ حق پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر دعوت قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں، ان کا فطرت فاسد ہو چکا ہے. اب یہ ان الذین کفروا اللہ رب العالمین نے جملہ مستانفہ ذکر کیا، ماقبل پر عطف نہیں کیا، اس لیے کہ ماقبل کلام کا غرض اور اس کلام کا غرض دونوں مختلف ہے. اس لیے کہ سابقہ جو جملے ہیں تو ان جملوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی ہدایت کے آثار کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہاں سے کفار کے بارے میں اور ان کے احوال کے بارے میں گفتگو ہے. تو لہٰذا دونوں کلاموں کا غرض مختلف ہے، اس لیے دونوں کے درمیان واو حرف عطف ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان الذین کو جملہ مستانفہ کے طور پر ذکر کر دیا گیا. اور سواء یہ ان کے لیے خبر ہے، علیہم یہ سواء کے ساتھ متعلق ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم یہ بتاویل مصدر یہ سواء کا فاعل ہے. لہذا ان الذین کفروا سواء بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اوپر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. یعنی آپ کا انذار اور عدم انذار ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اگرچہ یہ انذار ایک ایسے پیغمبر کی طرف سے ہے جو نبی قوی امین مؤید من اللہ تعالی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کی فضیلت سے نوازا تو انہوں نے حضور کے ساتھ حسد کیا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے سے پستی میں گر گئے کہ ان کا شعور اور ان کا احساس وہ اتنا کم ہو گیا کہ اب ان کے اوپر قرآن کریم کے دلائل کوئی اثر نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ دونوں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انذار کا ذکر کیا اور تبشیر کا ذکر نہیں کیا، ڈرانے کا ذکر کیا، خوشخبری کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ پیغمبر کا کام مبشرا و نذیرا، پیغمبر مبشر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے تبشیر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ بشارت کے اہل ہی نہیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ انذار
یہ دلوں کے اوپر اثر زیادہ کرتا ہے بنسبت تبشیر کے. تو جب انذار ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا تو تبشیر تو بالطریق الاولیٰ نہیں کرے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک انذرتم ام لم تنذرہم، بلکہ سواء علیہم فرمایا، یعنی حضور کو نہیں فرمایا کہ آپ کے اوپر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، اس لیے کہ حضور کے نسبت سے انذار اور عدم انذار برابر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو وحی نازل کی گئی اس کی تبلیغ کے مکلف ہے. تو آپ علیہ السلام جب انذار کریں گے تو انذار کی حالت میں آپ مصاب اور معجور، حضور کو ثواب اور اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے رسول انذار نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس کا مواخذہ ہوگا. تو حضور کی نسبت سے انذار عدم انذار برابر نہیں بلکہ ان کی نسبت سے برابر ہے. یعنی آپ دعوت دے یا نہ دے، دعوت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور آگے جو لا یؤمنون ہے تو لا یؤمنون یہ انذرتم ام لم تنذرہم اس سابقہ جملے کی تفسیر اور اس کی تاکید ہے کہ جب ان کے اوپر ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو لہٰذا ان سے ایمان کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں ہے. لہٰذا اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار لہٰذا اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے لا یؤمنون ان کی عدمی ایمان کی خبر دیا ہے، اور وہ اس طور پر کہ یہاں پر لا یؤمنون، لا حرف نفی کو فعل مضارع پر داخل کیا ہے، اور لا حرف نفی جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل مستقبل میں واقع نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ یہاں پر مستقبل میں نفی وقت معین کے لیے ہو تو پھر الگ بات ہے، لیکن بغیر قرینے کے لا جب حرف مضارع پر داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ فعل منفی ہوگا، یہ کبھی موجود نہیں ہو سکتا. تو لا یؤمنون کا مطلب یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مستقبل میں کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو اللہ رب العالمین نے اس معین طائفہ ان کے عدمی ایمان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اس کا مقصد آپ علیہ السلام کو تسلی دینا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کی سرکشی، ان کی عدمی ایمان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو واجب تھا وہ دعوت اور تبلیغ تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا کام کر لیا. تو اس میں ہر داعی اور ہر مصلح کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ سے لوگ اعراض کر رہے ہیں، لوگ صراط مستقیم پر نہیں چلتے، تو ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. جب وہ دعوت دے دے اور اس کی پوری کوشش کرے لوگوں کی رہنمائی میں، اس کے باوجود لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان موانع کا ذکر کیا، ان رکاوٹوں کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے وہ ایمان نہیں لاتے. ایمان وہ کیوں نہیں لاتے، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ مسلسل کفر اور معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے ان کو دلوں سے حق کی قبولیت کی استعداد ختم ہو چکی ہے. ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں. تو وہ اب ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے، اور اس کے برعکس وہ لوگ
جن کے دلوں سیاہ ہو چکے ہو، جن کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہو، تو وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوب، ختم اللہ، یہ ختم سے، ختم کا معنی لاک لگانا، یہ پرانے زمانے میں خاص قسم کا مہر ہوتا تھا اس کے اوپر خط کو یا کسی چیز کو بھیجنے کے لیے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ لاک صحیح ہوتا تھا، ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اندر جو چیز ہے وہ محفوظ ہے۔ اور وہ ختم اس لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو مہر کا ذکر کیا ہے، تو مہر کبھی محسوس ہوتا ہے، یعنی حسی ظاہری طور پر کسی خط کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر مہر لگا دے، اور کبھی معنوی، تو یہاں پر بھی معنوی طور پر مہر لگانا مقصود ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب انسان کے سینے کے بائیں جانب ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا استعمال قوت عاقلہ، یعنی انسان کی جو فہم، انسان کی سمجھ، انسان کی شعور اور علم کا جو محل ہوتا ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور سمع، یہ سمع یسمع اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی سننا بھی ہے، اور اس کا اطلاق کان پر بھی ہوتا ہے، کان کو بھی سمع کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر مہر لگائی گئی ہو اس میں کوئی چیز باہر سے داخل نہ ہو اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ آئے۔ تو یہاں پر استعارتاً اللہ رب العالمین نے ان کفار کے دلوں کی اس کے اندر جو کیفیت اور جو ہیئت پیدا کی ہے، جس ہیئت اور کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حق نہیں جا سکتا، ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی آیات نہیں جا سکتی، ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر نہیں جا سکتی، تو اس ہیئت کے لیے استعارتاً ختم اور مہر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ الابصار، یہ بصر کی جمع ہے، اور بصر اصل میں دیکھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق آنکھ پر بھی ہوتا ہے، اور یا قوت باصرہ، دیکھنے کی صلاحیت پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان کفار کی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر حق سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں وہ مخلوقات کی حکمت میں غور و فکر نہیں کر سکتی، مصنوعات کی عجائبات میں غور و فکر نہیں کرتی، تو گویا کہ ان کے آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غشاوہ پردے کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بطریق استعارہ یا بطریق تمثیل کے طریقے پر یہ بیان کیا کہ یہ جو خاص کفار کی جماعتیں، بڑے بڑے ابو جہل ہو گیا یا وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے، تو وہاں پر مضبوط رکاوٹیں، مضبوط تالے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کسی ڈرانے والے کے انذار سے ان کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا، اور کسی خوشخبری سنانے والے کے خوشخبری دینے سے ان کے اندر رغبت اور شوق پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قلب یعنی دل اور کان کے لیے ختم مہر کا ذکر کیا، اور آنکھ کے لیے غشاوہ کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنکھ وہ صرف سامنے سے دیکھتی ہے، جب سامنے سے دیکھتی ہے تو آنکھ کے سامنا پردہ آ جائے تو بس وہ پھر دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، جبکہ کان
وہ ہر طرف سے دیکھتی ہے، اس کی جو وہ معین نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مانع کو اس طور پر ذکر کیا کہ اس کے اوپر مہر لگا ہوا ہے۔ تو جس طرح مہر لگنے کی وجہ سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح ان کے دلوں اور کانوں کے اندر بھی حق داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جملہ فعلیہ استعمال کیا گیا مہر لگانے کے لیے دل اور اس کے لیے جملہ فعلیہ، اور وعلی ابصارہم غشاوہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے اندر تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر ثبات اور استقرار اور استمرار ہوتا ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، کان اور یعنی کان کے ذریعے سنا جاتا ہے، اور پھر دل کے ذریعے اس کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ان کی آنکھیں کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ کائنات کے اندر دیکھ لیتے، اور کائنات کے اندر دیکھنے کی وجہ سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتے کہ اس کائنات کا کوئی موجد ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو لیکن پہلے سے بھی انہوں نے آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا، تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت سے پہلے بھی ان کے آنکھوں کا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن شروع سے دواماً اور استمراراً ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ جبکہ کانوں کے ذریعے سے سننا، تو وہ دلائل تو آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیے، اس لیے یہاں پر فعل جملہ فعلیہ کا ذکر کیا کہ جب آپ علیہ السلام آ گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے بعد ان کے سامنے دلائل کا ذکر کیا، براہین کا ذکر کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے دلائل اور براہین کی طرف توجہ نہیں دی اور ان کو غور سے نہیں سنا، تو اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اس میں جملہ فعلیہ، وعلی ابصارہم اور اس میں جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا۔ پھر یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ قلوب اور ابصار اس کو جمع ذکر کیا گیا اور سمع اس کو مفرد ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دل یہ ہر کسی کے مختلف ہوتا ہے فہم کے اعتبار سے۔ کوئی آدمی زیادہ فہم اور سمجھ والا ہوتا ہے، وہ دلیل اور حجت کو زیادہ سمجھتا ہے، اور کوئی آدمی کم سمجھدار ہوتا ہے، دلیل اور حجت کو کم سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ لوگوں کے دل کے استعداد کے اعتبار سے متعدد قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اندر دیکھنا، غور و فکر کرنا، اس کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی انتہائی باریک بینی سے دیکھتا ہے اور کوئی آدمی سطحیت سے دیکھتا ہے، تو اسی طرح گویا کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں، لیکن سننے کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سننا یہ انبیاء کرام جو دلائل ان کو سنائے گا وہی سنے گا، اور انبیاء کرام اس دلیل کی وضاحت کرے گا، تو سننے کے اعتبار سے سارے ایک، اور دلوں کے اعتبار سے اور آنکھوں کے اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے قلوب اور ابصار کو جمع ذکر کیا گیا اور سمع کو مفرد ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال، وہ مشہور اشکال ہے علم کلام کا، کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے تو پھر کفر اختیار کرنے میں تو یہ مجرم نہیں ہوئے، لیکن یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے تو ان کے فاسد اعمال کی وجہ سے، ان کے ذمیم خسائل کی وجہ سے، ان کی خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے یہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں اللہ رب العالمین نے
یہ ان کو کفر کے اندر استغراق کی وجہ سے، گناہوں کے اندر مشغولیت کی وجہ سے جو یہ عذاب کے مستحق ہوئے تھے، اس کا بیان ہے کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے عظیم یہ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہے۔ عذاب کا معنی ہے منع کرنا۔ عذب الفرس، ضرب یضرب سے عذب الفرس اس کو کہا جاتا ہے جب گھوڑا چارہ کرنے سے رک جاتا ہے، اور پھر اس کا اطلاق کسی کو درد اور تکلیف دینا۔ تو چونکہ عذاب کے اندر بھی، عذاب کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے رک جائے، تو عذاب کا معنی روکنا، منع کرنا، اس لیے عذاب کو عذاب کہا جاتا ہے، اور عظیم کبیر بڑا عذاب۔ تو عذاب عظیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا عذاب ہوگا کہ جتنے بھی عذاب کے اجناس، جتنے بھی عذاب کے اقسام ہیں، تو اس کی نسبت وہ انتہائی حقیر اور معمولی عذاب ہوں گے۔ امام ابو حیان نے بحر محیط میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دو آیات کریمہ میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان دو آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے اور مختلف فصاحت، مختلف اسلوب سے، یعنی بلاغت اور فصاحت کے انواع بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ خطاب عام، الفاظ عام، لیکن معنی خاص ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ تمام کفار مراد نہیں ہے، بلکہ خاص کفار مراد ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اانذرتہم ام لم تنذرہم استفہام ہے، لیکن استفہام سے مراد استفہامی تقریری ہے، یعنی نفس کے اندر، دل کے اندر معنی کو ثابت کرنا، مقرر کرنا۔ تو یہ اانذرتہم ام لم تنذرہم مطلب ای یتقرر ان الانذار وعدمہ سواء علیہم، یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ اور تیسرا جو فصاحت یہاں ہے وہ یہ ہے مجاز اور استعارہ کا استعمال کیا گیا۔ چنانچہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم مہر لگانا تو کسی کاغذ کے اوپر، لیکن یہاں پہ وہ مہر لگانا مراد نہیں ہے، بلکہ استعارتاً اللہ رب العالمین نے ان کو، ان کے دلوں کو اس طرح بنایا کہ وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، تو حق کو قبول نہ کرنے کو استعارتاً اور مجازاً ختم سے تعبیر کیا گیا۔ تو استعارہ اور مجاز یہ بھی بلاغت اور فصاحت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے۔ اور 14 اللہ رب العالمین نے یہاں پر حذف مختلف مواضع میں۔ بہرحال یہاں تک اللہ رب العالمین نے دو طائفوں کا ذکر کیا، ایک متقین کا اور ان کے اچھے صفات اور ان کے ثواب کا ذکر کیا، اور دوسرا کافرین کا، ان کے ذمیم صفات اور ان کے عذاب کا بیان۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک طائفہ ثالثہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ خالص متقی بھی نہیں ہے، لیکن صریح کافر بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مذبذب ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ اور یہ جو تیسرا طائفہ یہ منافقین کا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی برائی بیان کی ہے، اور ان کے جو دھوکہ ہے، مسلمانوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے پردہ ہٹایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر، وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ تو اب یہ منافقین کا صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کو شروع کیا ان لوگوں سے، شروع میں جو دین میں اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا دل اور ان کا زبان وہ موافق ہے، ان کا باطن اور ان کا ظاہر موافق ہے، ان کا قول اور ان کا فعل موافق۔ پھر دوسرے
نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو خالص کافر ہے، ظاہراً بھی کافر، باطناً بھی، دل سے بھی کافر، زبان سے بھی کافر۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو منہ اور زبان سے تو مومن ہے لیکن دلوں سے مومن نہیں ہے، اور جو کچھ اندر ہے وہ کفر، اور جو ظاہر کرتے وہ ایمان۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور اس گروہ کو منافقین کہا گیا ہے۔ یہ کافروں میں سے خبیث ترین کافر، مبغوث ترین کافر اللہ کے ہاں ہے، اس لیے کہ انہوں نے در حقیقت وہ کافر ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور استہزاء کے لیے وہ ایمان کو کفر کے ساتھ خلط کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے محض خالص کافروں کے بارے میں 2 آیاتیں نازل کی ہیں، لیکن جو منافقین ہیں ان کے بارے میں 13 آیات، ان میں ان کی خباثت، ان کا مکر و فریب، ان کی بے وقوفی، ان کا استہزاء ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مثالیں بیان کی ہے، لہذا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، من الناس، الناس یہ لوگوں کی جماعت، اے جماعت الانس، انسانوں کی جماعت کو ناس کہا جاتا ہے۔ باقی لفظی تحقیق میں نحات کا اختلاف ہے کہ یہ لفظ ناس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم وہ تحقیق میں نہیں جانا چاہتے۔ وجہ تسمیہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نسی آدم عہد اللہ فسمی انسانا، کہ یہ نسیہ سے ہے، نسیہ کا معنی بھول جانا، تو انسانوں کا جو اب تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھول گیا تھا اللہ کے وعدے کو، تو اس لیے اس کے بعد اس کے اولاد کو انسان کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ انسان کو انسان انس کی وجہ سے، اپنے رب کے ساتھ انس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، کہ انسان کو انسان اس کی انس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور قلب، دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یتقلب، پلٹتا ہے۔ والیوم الآخر، روز آخرت یعنی بعد الموت سے شروع ہوگا اور ہمیشہ تک کے لیے رہے گا، جس میں اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقین کی شان میں یہ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اب وَمِنَ النَّاسِ ان کا کوئی وصف ذکر نہیں کیا، پہلے متقین، دوبارہ ان الذین کفروا کافرین، منافقین کا کوئی وصف ذکر نہیں کیا، بس بعض لوگ۔ یہ لوگ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ان کا کوئی خاص وصف اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ جو منافقین ہیں تو ظاہر کے اعتبار سے یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوتے، باطن کے اعتبار سے یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے ناس کے ساتھ تعبیر کیا، تاکہ ان کا جو ارادہ ہے اپنے نفسوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو جو دھوکہ دے رہے تو اسی کے مطابق ہو جائے، نہ یہ مومن ہے اور نہ یہ کافر ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کی شان مزید گھٹائی ہے کہ بس یہ صرف لوگ ہیں، یہ کسی وصف کے ساتھ متصف ہی نہیں ہے، نہ اہل یمین میں شامل اور نہ اہل شمال یعنی جو خالص کافر ہیں ان میں شامل، بلکہ جہنم میں بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں پہ بھی کفار سے الگ رہیں گے۔ پھر فرمایا یقول آمنا، تو یقول آمنا کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، لیکن دل سے ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لایا، تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے کا یہ منافقین کا جو قول حکایت کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ منافقین یعنی ایمان کا ابتدا اور ایمان کا انتہا ذکر کرتے تھے اور مومنین کو دھوکے میں ڈالتے تھے کہ ہم جب طرفین ایمان
یعنی اللہ کی ذات سے ایمان کا طرف اول، اور ایمان کا جو آخری کنارہ ہے قیامت کا دن، جب دونوں پر ہمارا ایمان ہے تو درمیان میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہوگا۔ تو اس لیے یہ لوگ کہتے تھے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے قیامت کے دن، تو ان دونوں کے اوپر ہے، تو درمیان میں جو اعتقادات ہیں، ایمانیات ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تکذیب کی ہے اور فرمایا وما ہم بمؤمنین، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جملہ، یہ ان کی جو ایمان کا دعوت ہے اس کا رد ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلیغ طریقے سے رد کیا، اس لیے کہ بمؤمنین با کے ذریعے سے نفی کے اندر تاکید پہ رہا، وما ہم مؤمنین نہیں فرمایا، وما ہم بمؤمنین، با کے ذریعے سے تاکید۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے پھر بمؤمنین فرمایا کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے، یعنی ایمان کی نفی علی الاطلاق کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین باللہ ولا بالیوم الآخر ولا بکتب اللہ ولا برسولہ ولا یعنی کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے، وہ کسی چیز پر بھی ایمان، نہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، نہ قیامت کے دن پر، نہ اللہ کے کتابوں پر، نہ اللہ کے پیغمبروں پر، اور نہ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان وجوہات کا بیان کیا ہے کہ جن اسباب اور وجوہات کی وجہ سے یہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہتے تھے، یعنی یہ جو مومنوں کو کہتے تھے کہ ہمارا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، تو اس قول کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ چلو انشاءاللہ العزیز یخادعون اللہ والذین آمنوا سے کل پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔